صلی اللہ علیہ وسلم عرس 10 دن کا تھا۔ اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی اور آج آخری سبق ہے۔ بات وہی کل والی میں نے بتائی تھی، قبول تو ہو چکے الحمدللہ، قبول نہ ہوتے تو یہاں نہ ہوتے، سنتے نہ، دعا کرو اللہ استقامت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ 2-3 کارگزاریاں سنو۔ کل ایک دیندار ساتھی میرے سے ملا، وہ مجھے کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے، چونکہ سچے خواب اور نیک خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا یہ مجمع لگا ہوا ہے اور ذکر بھی ہو رہے اور ارد گرد سبزہ ہے، پھول ہے، باغیچہ بنا ہوا ہے، دیندار آدمی ہے۔ اس خواب سے معلوم ہوا اللہ پاک نے ہمارے اس مجمع کو قبول کر لیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم تو اپنے رب سے بہت راضی ہیں۔ دوسرا جو میں ہر سال سناتا ہوں، دیکھو بھائیو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اپنی جانیں لگائیں گے، اپنا مال لگائیں گے، اپنا وقت لگائیں گے اور حضور کے ختم نبوت کا پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کے ختم نبوت پر پہرا دیں گے، چوکیدار بنیں گے، اور جب اس موضوع پہ ہمیں بلایا جائے ہم لبیک کہہ کر انشاءاللہ اس معاملے کو، اس میں اپنی حاضری یقینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے حد درجے کی محبت فرمائے، اور جو حضور سے محبت فرمائے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتے۔ ہندوستان کا واقعہ ہے، میں ہر سال سناتا ہوں۔ ہمارے اکابرین میں سے محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ ان کے پاس ہندوستان کے ایک علاقے سے لوگ آئے، کہنے لگے حضرت، اس زمانے میں چونکہ قادیانیت کا تھوڑا سا زور تھا کہ ہمارے علاقے میں قادیانی ہے اور وہاں ہم سیرت کا جلسہ نہیں کر سکتے، وہ غنڈے ہیں، بدماش ہیں، پیسوں والے ہیں، ہمارے چند گھر ہیں، اگر ہم سیرت کا پروگرام کریں بھی تو پھر وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا، اس زمانے کے علماء ماشاءاللہ پہنچ گئے، انہوں نے بہت محنت کی، نہیں آؤ مسئلہ خراب ہوگا، کہا نہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے، رسول اللہ کی رسالت کے لیے میں ادھر آؤں گا اور حضور کی سیرت کا جلسہ بھی کروں گا، پروگرام میں کروں گا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو بیان کر کے چلے جاؤ گے، پیچھے ہمارے بچے ہیں، گھر ہے، عزت ہے، بیٹیاں ہیں۔ فرمایا آپ لوگ فکر نہیں کرو، اللہ بندوبست فرمائیں گے۔ پھر امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا یہاں کوئی بدماش آدمی ہے، کوئی ڈاکو، چور جس سے لوگ ڈرتے ہو؟ کسی نے کہا توری نام کا، توری قاف کے ساتھ، توری نام کا ایک ڈاکو ہے، جنگل میں رہتا ہے، اس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو، حضور کی ختم نبوت کے پہرہ دار بنو گے انشاءاللہ۔ ہم نے تو نام لکھوایا ہے، ہم تو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے ہم مر مٹنے کو تیار ہیں انشاءاللہ۔ بھائی ہم نے تو نام لکھوایا بھائی۔ تو فرمایا مجھے لے چلو۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ ڈاکو ہے، آپ عالم دین ہو، عمامہ باندھا ہے، کیسے لگتا مجھے لے چلو۔ جب وہ ڈاکو کے جنگل کے مرکز میں امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اس سردار نے دیکھا کہ مولوی صاحب آ رہے، اپنے ڈاکو سے کہا بھائی مولوی صاحب آگے راستہ خطا ہو گئے، پھر کہاں آ رہے؟ لہٰذا جب حضرت ان کے پاس پہنچے، وہ تو تھا مسلمان تو تھا، ڈاکو تھا مسلمان تو تھا، حضور کا امتی تھا۔ حضرت نے پورا واقعہ سنایا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ جاؤ
سیرت شروع کرو، پھیرا ہم لوگ دیں گے۔ وہ ڈاکو کہنے لگے پھیرا ہم لوگ دیں گے، آپ سیرت شروع کرو۔ اچھا ادھر سے پورے وہ ڈاکو کا پوری جماعت آ گئی اور یہ سردار خود آ گیا۔ آنے کے بعد مسجد کے اندر سیرت کا پروگرام شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام کا جمال، رفتار، گفتار، اخلاق مبارک، زندگی پیاری سب بتائی گئی۔ اور اس کے بعد اہل محلہ نے دیکھا کہ توری ڈاکو ہے اور اس کی جماعت ہے، ڈر گئی۔ جلسہ ہو گیا، کام شروع ہو گیا، اللہ پاک نے چشمہ جاری کر دیا۔ امین کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ زمانہ گزرتا گیا، ایک دن میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا، سفید داڑھی، سفید عمامہ، بزرگ کھڑا ہے۔ کہا حضرت آپ نے مجھے پہچان؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا میں وہ ڈاکو کا سردار ہوں جو آپ میرے پاس آئے تھے۔ آپ تو بڑے بزرگ بن گئے ہو، آپ کی داڑھی، آپ تو میرے سے بھی بھلے عالم لگ رہے ہو۔ کہا بھائی جس طرح اہل محلہ اگر مجھے سماعت کر رہی ہے، سنو، ایمان کو تازہ کرنے والا جملہ ہے۔ فرمایا جس طرح میں نے امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے پروگرام پہ پھیرا دیا، ختم نبوت پہ پھیرا دیا، کہا پھر میں واپس گیا، اگلی رات خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا توری آج کے بعد لوگ تجھے ڈاکو نہیں کہیں گے، تجھے میرا عاصم محب اور تجھے اب اللہ کا ولی کہیں گے۔ خواب میں حضور کا مکھڑا خوبصورت پیارا سا کیا دیکھنا تھا کہ میرا دل بدل گیا اور میری جماعت اور ہم نے توبہ کر کے ہم اللہ کے راستے میں لگ گئے۔ او بھائی حضور کے ختم نبوت کے لیے قدم لگانے والوں، کورس میں آنے والوں، قبولیت کی دعا آپ بھی کرو، میں بھی کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملے گا۔ اور میں نے اس دن سبق میں کہا تھا کہ حضور کا تو ثانی ہے نہیں، بدل ہے نہیں، اس کورس کے بدلے میں خود رسول اللہ کی ذات ملے گی انشاءاللہ۔ باقی کام کاج دنیا کا ہوتا رہتا ہے، کبھی آدمی بیمار ہے، کبھی تھوڑا ہے، کبھی زیادہ ہے، تو انشاءاللہ حضور کے ختم نبوت کے لیے تیار ہونا، حضور کی سیرت کے لیے تیار ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا آخری سبق ہے، وہ سبق ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج مبارک، آخری حج مبارک، اس کو حجت الوداع کہتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے ایک ہی حج ادا فرمایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے 2 حج فرمائے۔ بعض علماء کیا قول ذکر کرتے ہیں، ہاں ہجرت کے بعد یہ بات متفقہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک ہی حج ادا فرمایا ہجرت کے بعد، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ حجت الوداع ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ میں محترم بھائیوں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو حج حج جو ہے 9 ہجری میں حج فرض ہو چکا تھا۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو لوگ مسلمانوں کا امیر بنایا اور اس جماعت کو اللہ کے محبوب نے حج کے لیے روانہ کر دیا۔ تو پہلا حج جو فرض ہوا اور مسلمانوں نے ادا کیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں یہ حج ادا ہوا ہے۔ پھر جب نبوت کا 10واں سال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا اور تقریباً 1,14,000 یا 1,15,000 یا 1,20,000 کم و بیش صحابہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو لیے۔ 9 ازواج مطہرات، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ پورے جماعت مسلمانوں کی اور جان نثاروں کی حضور علیہ السلام 25 ذوالقعدہ کو بروز پیر کو ایک بڑی نسبت ہے اللہ کے نبی سے۔ 25 ذوالقعدہ اور حضور علیہ السلام کے جو ہے نا ہجرت کا 10واں سال ہے، 25 ذوالقعدہ ہے، پیر کا دن ہے، ظہر اور عصر کے بیچ میں یہ لشکر روانہ ہوا۔
مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف، اور وہاں جا کے 4 ذوالحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے بیچ میں وہاں پہنچے۔ اچھا سنو، پورے راستے میں پہلے میں نے بتایا ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کا ردیف فضل ابن عباس تھے، جو حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں، امام الانبیاء کے کزن ہیں۔ فضل ابن عباس فرماتے ہیں اونٹنی کے پیچھے آقا نے مجھے بٹھایا تھا، اور پورے راستے پر حضور کی زبان پہ قرآن تھا۔ کیا تھا بھائی؟ سورہ فتح آپ شروع فرماتے، ختم ہوتی، پھر شروع فرماتے۔ یوں آپ علیہ السلام 4 ذوالحج کو مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں پر پھر مناسک حج ادا کرنا شروع کیے، اور اس طرح آپ نے حج فرمایا اپنے صحابہ کے ساتھ، اور خطبہ دیا، لمبا خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا اور جو ہے نا شرک کی نفی اور رسومات کی نفی، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانا، اور فرمایا ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑنا، اور محبت، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے محبوب نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی عصبہ نامی اونٹنی کے پشت پر سوار تھے، میدان عرفات ہے۔ کون سا میدان ہے؟ اب اس کو ذرا سنو، اللہ قبول فرما کر، اے اللہ اس کا نور ہمیں عطا فرما دے، اس کا نور عطا فرما دے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے محسن اعظم نے بہت کچھ کیا۔ سخت گرمی ہے، میدان عرفات ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، آپ اونٹنی کے پشت پر سوار ہو، اور آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور پھر آپ نے دعا شروع فرمائی، اور اتنی لمبی دعا آپ فرمایا کہ سورج بھی غروب ہونے لگا، اور آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے مبارک، آپ امت کے لیے دعا ہی مانگ رہی ہے۔ یہ آج جو ہم بچے ہوئے نا، یہ اللہ کے محبوب کی دعائیں ہیں، اور آپ اتنی دعا مانگ رہے، آپ کے رخساروں پہ آنسو جاری ہے، اور آپ کے ہاتھ بلند ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک جو ہے نا پیارے سے بغل کی سفیدی چمکنے لگی، خوبصورت، اور آپ کے ہاتھ دراز ہوئے، اور آپ اللہم اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میری امت کے شرابی کو معاف کر دینا، اے اللہ میری امت کے زانی کو معاف کر دینا، اے اللہ میری امت کے قاتل کو معاف کر دینا۔ اور بھائیو، اپنا شکر ادا کر لینا، اللہ نے آپ کو کتنے بڑے کام کے لیے قبول کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کام کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، یار میں تو نماز پڑھتا ہوں، ممی یار کیا کرنا، نماز تو ہم پڑھتے ہیں مولوی صاحب، اگر ہم کورس میں شریک نہیں تو کیا ہوا؟ وہ بھائی اپنے محبوب کی وہ دعا دیکھ لو کہ سخت گرمی میں، اور آپ نے تقریباً کچھ 11-12 کے لگ بھگ دعا شروع کی ہے، اور آپ دعا مانگ رہے ہو شرابی کے لیے، زانی کے لیے، قاتل کے لیے، رو رہے ہو۔ صحابہ فرماتے ہمیں لگا کہ آپ کا مبارک روزہ ہے۔ فضل ابن عباس نے دودھ لایا، پیالہ پیش کیا، رسول اللہ صحابہ تھے، رو رہے، اللہ کے محبوب آپ دودھ نوش فرما لے۔ آپ نے 2-3 گھونٹ نوش کیے، پھر ہاتھ اٹھائے۔ اور بھائیو، اللہ کے بعد اس سے بڑی ہستی کہاں ڈھونڈو گے؟ اللہ کے بعد اس سے اچھا، اس سے اعلیٰ کو کس کو ڈھونڈو گے؟ اور بھائیو، اس سے بڑا محسن کہاں ہے؟ اس سے کوئی اور ہے جس سے دل لگایا جائے؟ ارے دل لگانا ہے تو محمد الرسول اللہ سے لگاؤ، ارے پیار کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ سے کرو، کہ جو پوری امت کے ایک کو یاد کر کے، اور پھر اللہ پاک نے وحی بھیجی، محبوب بس کیجئے میرے محبوب، تیری امت کا شرابی توبہ کرے گا معاف کر دوں گا، زانی توبہ کرے گا معاف کر دوں گا، قاتل چور توبہ کرے گا معاف کر دوں گا۔ اور پھر آپ نے اپنی دعا ختم فرمائی۔ 10 دن اللہ ہم کو لے کر آیا، اور 25-30 منٹ اللہ نے ہمیں بٹھایا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے بھائی۔ کوئی ادا ہماری اللہ کو اچھی لگی ہوگی کہ حضور کے غلاموں میں ہمارا نام لکھوا دیا بھائی، اور جو مستورات آئی ہے جزاک اللہ۔ اور محترم بھائیو، جس حضور کی سیرت صورت آپ نے سنی نا،
سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ، تشریف لائے، باہوں میں لیٹ گئے، میرا ہاتھ ہٹائے، کہا چھوڑ عائشہ، آج رات تو میں اپنی امت کے لیے رو کر گزاروں گا۔ پوری رات خدا کی قسم اللہ کے محبوب ہمارے لیے روتے رہے، اور اتنے روئے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے قیام میں روئے، داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اپنے لیے روئے، صحابہ کے لیے روئے، اپنی اولاد کے لیے روئے؟ نہیں، ان کو تو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، ان کا محل دیکھ چکے تھے، جنت میں ان کا مقام دیکھ چکے تھے۔ ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے روئے، اور فرمایا پھر رکوع میں روئے، اور پھر آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، پھر سجدے میں روئے، پھر اللہ نے جبریل کو دوڑایا، جاؤ ارفع رأسک یا محمد، جملہ ہے، جبریل آئے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا، کیسا غمگین سجدہ ہوگا، کیسا محبت بھرا سجدہ ہوگا، کیا محبت بھرے الفاظ ہوں گے، کیا میرے آقا کا حسین و محجبین پیشانی ہوگی، اور کیا آپ کے خوبصورت الفاظ ہوں گے، اور کیا آپ کے سجدے کی کیفیت ہوگی کہ آپ نے آسمان کو بھی رلا دیا ہوگا، آپ نے زمین کو بھی رلا دیا ہوگا، آپ کے ساتھ جبریل بھی رویا ہوگا، میکائیل بھی رویا ہوگا۔ آج امت کا دل سخت ہو گیا، سخت ہو گیا، اور پھر جبریل آئے، ارفع رأسک یا محمد، میرے محبوب سر مبارک اٹھائیے، تو میں نے اللہ تب سر اٹھاؤں گا جب ان کی معافی کا اعلان کروں گا۔ اور پھر اللہ مسکرائے، اور میرے محبوب میں نے معاف کر دیا، آپ سر تو اٹھائے۔ تو اس وفادار پیغمبر کے ساتھ وفا کریں گے نا؟ تو یہ آپ کا آخری حج تھا، اس میں آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہے، قرآن کی آخری آیت اتری، سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس قرآن مکمل، شریعت مکمل، اسلام مکمل، حضور جو دین لائے تھے وہ مکمل ہو گیا۔ ان آیت الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب یہ آیت اتری نا، یہودی حضرت عمر سے کہنے لگے، عمر اگر ہماری کتابوں میں یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو جشن کا دن بنا لیتے۔ اللہ نے کسی دین کے بارے میں نہیں فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اس تورات، زبور، انجیل، 100 صحیفے، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، یہ ادیان آئے بھائی، ادیان آئے، انبیاء آئے، اللہ نے کسی شریعت کو مکمل و اکمل نہیں فرمایا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسے حضور کی ایسی ایک ذات ہے، ایسی شریعت ہے کہ اللہ نے میدان عرفات میں عصبہ نامی اونٹنی کے پشت پر آپ سوار ہے، اور اس اونٹنی کا لگام ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں ہے۔ بچوں کو چپ کر، چپ، خاموش۔ تو یہ اس اونٹنی کا لگام ام سلمہ جو امت کی ماں ہے، جس کا تذکرہ گزرا، ہماری اس اماں کے ہاتھ میں اس اونٹنی کا لگام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو اس آیت کا اتنا ثقل تھا، بوجھ تھا کہ وہ اونٹنی کے آگے کے 2 پاؤں مڑ گئے بوجھ کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب نے محسوس کیا کہ یہ میری اونٹنی اس وحی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی۔ آپ نیچے تشریف لائے اور اماں عائشہ کے گود میں لیٹ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اماں عائشہ کی گود میں جب آپ نے اپنی نبوت والا سر رکھا، پھر یہ پوری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، چونکہ جب قرآن اترتا تھا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسا نہیں اترتا تھا، ہم تو یوں پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن تھوڑا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، پھر وقفہ، واتممت علیکم نعمتی، وقفہ، ورضیت لکم الاسلام دینا، وقفہ، کافی وقفہ۔ تو پھر یہ آیت اتری اور یہودی کہنے لگے واہ اسلام کی کیا بات ہے، پیغمبر اسلام کی کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو جب سے بنایا ہے، آج اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا۔ لیکن افسوس اس مکمل اور اعلیٰ دین کو مسلمان نے نہیں اپنایا، نہیں اپنایا۔ اور صحابہ فرماتے جب حضور نے یہ آیت سنائی، میرے صحابہ
قرآن مکمل، دین مکمل، نعمت مکمل، شریعت مکمل۔ صحابہ فرماتے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ جس کا کوئی حد نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے دین کے مکمل اور اکمل ہونے کا اعلان فرما دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک بات میری اور بھی سنو، اصول بتا رہا، غار حرا میں امام الانبیاء کو نبوت ملی، قرآن سے آغاز ہوا۔ کہاں سے آغاز ہوا؟ آج کدھر معاشرے میں قرآن بھائی؟ غار حرا میں حضور کی نبوت کا آغاز ہوا قرآن سے۔ حضور کو کام ملا، آغاز قرآن سے ہوا۔ رسول اللہ کو مشن ملا، آغاز قرآن سے ہوا۔ اللہ کے محبوب غار حرا سے سیدہ خدیجہ کے حجرے میں تشریف لائے، قرآن لے کر آئے۔ ابو بکر نے پوچھا کیا ہوا؟ ابو بکر کو بھی قرآن سناتے رہے۔ یہ 23 سال اللہ کے محبوب قرآن اترتا رہا، حضور سناتے رہے، اور ابتدا بھی قرآن سے ہوئی غار حرا سے، انتہا بھی قرآن سے ہوئی میدان عرفات میں۔ ذوالحج میں قرآن مکمل ہوا۔ ذوالحج کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہے، ایسا ہے نا؟ 12 ربیع الاول کو وفات ہے، تو ذوالحج، محرم، صفر، 3 مہینے کے بعد اللہ نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا، اعلیٰ درجوں کے میں بلا لیا۔ تو اب یہاں تھوڑا تو سوچے نا امت کہ غار حرا سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ سے شروع ہوئی ختم نبوت، کام تبلیغ، چلتے چلتے جب میدان عرفات میں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، قرآن سے ابتدا ہوئی، قرآن پہ انتہا ہوئی۔ آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں، آپ نے یہ حج فرمایا اور صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، اور پھر یہاں سے آپ واپس مدینہ پاک تشریف لے گئے، وہ حالت پھر مرض وفات کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی ذات سے ملا دے، نسبت اللہ پیدا فرما دے۔ تو یہ آپ کا آخری حج ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ یا 1,20,000 صحابہ یا 90,000 صحابہ، بعد نے 1,44,000 صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت بلال سے آذان دلوائی، اور یہ حج ہوا، یہ نمازیں ہوئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا تھوڑا بہت، اور اچھا ہوا الحمدللہ۔ ہم نے خاندان سے بات شروع کی تھی اور پھر وفات تک، اور یہ حج باقی تھا، یہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مزید استعمال فرما دے دین کے لیے، شریعت کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگر پھر آپ کو ختم نبوت کے لیے بلائیں گے، حاضر ہونا، حاضر ہونا انشاءاللہ۔ اور یہ کورس میرا اپنا من کرتا ہے، ہم تو ختم نبوت کے لیے میدانوں میں نہ اتر سکے، ہم پانسی کی گاڑ پہ بھی نہ چڑھ سکے، ہماری گردن بھی نہیں اڑی ختم نبوت کے لیے، تو وہ کیوں نہ کم از کم اس کورس کے میدان میں تو اتریں گے نا۔ قیامت کے روز کوئی نہ کوئی عذر تو ہوگا یا اللہ۔ 12,000 صحابہ، کتنے؟ 12,000 صحابہ۔ مسیلمہ کذاب نے جھوٹے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو ابوبکر صدیق نے 12,000 صحابہ میدان میں اتارے ختم نبوت کے لیے۔ ویسے تو بہت اترے تھے، 12,000 شہید ہوئے، 12,000 سارے علماء، قراء، قرآن کے ماہر، حضور کے ختم نبوت کے لیے تیار ہو۔ ہاں، تو اللہ پاک اس گھڑیوں کو بار بار ہمیں دکھائے۔ اور میرے بھائیوں، میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، جو بقیہ زندگی ہے آپ نہیں بتا سکتے ہو کتنی، نہ جوان بتا سکتے ہیں نہ بزرگ، قدر کتنی ہے۔ میں تو کہتا ہوں آ جاؤ، گناہوں کو یکدم چھوڑ کے بقیہ زندگی اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت میں لگاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تیار انشاءاللہ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ صلوات اللہ وبرکاتہ۔ اور جو مائیں بہنیں آئی ہیں اور ان کی قربانی ہے، اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے، نورانی بنا دے۔ جزاک اللہ۔ مستورات میں یہ کسی مستورات میں بھیجا ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، دعا کرے سنت کے طریقے پر ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ مجھے اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ امی کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو صحت عطا
فرمائے. گھر والے بہت پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ٹھیک ہے، یہ بند کریں. ادھر بٹن ہے، صرف بٹن. اچھا، الحمدللہ. یہ تو بہت شکریہ. بات یہ ہے اب کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے انشاءاللہ. جو میرے سے ہو سکے گا ہم کریں گے، لیکن ایسے موقع پر 2 چیزیں ضروری ہے. کتنی؟ 3 بلکہ، لیکن جن کا سند 1، دستار 2، دعا 3. بولو، سند 1، دستار 2. اور ہمارا مقصد بھی یہ، دستار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر صحابہ کو دی، انہوں نے باندھی. دستار ہے، اور دعا ہے، بزرگوں کی دعا ہے، اور سند ہے. تو یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہفتے والے دن چلے گی. دعا، سند اور دستار. اور یاد رکھنا یہ دستار بڑی محبت سے، چاہے 20 روپے کا ہو یا 30 کا ہو یا 50 کا ہو، دستار ہوتا ہے. اصل میں وہ کپڑے کی قیمت نہیں ہوگی، اس کپڑے کی نسبت سیرت النبی سے نسبت. ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا ہے. تو یہ جو کپڑا اگر آپ کو مل گیا، میں کوشش کروں گا دستار کا، اس کو سنبھالو گے، اس کو اپنے یادگار رکھو. میں تو کہوں گا گھر والوں کو وصیت کر دینا کہ جب میں مر جاؤں میرے کفن اور سینے کے بیچ میں رکھ دینا. اس سے کچھ صحابہ کا یہ عمل ثابت ہے. تو یہ دستار، اور پھر ایک ولی کا ہاتھ تمہارے دستار پہ لگے گا، بڑی بات. کھانا پینا آج کل بہت ہے، صحیح ہے. میں تو آپ سے کہ تو جب آؤ گے ہفتے کو نا انشاءاللہ، کھا پی کے فریش ہو کے چائے میں برابر کر کے آ کے پھر یہ 3 چیزوں میں آپ نے شرکت کرنی ہے، دستار، سند اور دعا میں. ٹھیک ہے، اور ساتھ اپنے یار دوستوں کو ان مجموعوں میں لے آؤ. دین پھیلے گا، ہمارا فائدہ ہوگا، ان کو بڑا اچھا اثر ہوگا. اور اگلی ایک درخواست کر سکتا ہوں، اجازت دو پھر کروں گا. سب اجازت دو، اجازت ہے. دیکھو یہ داڑھی، بولو، جن کی نہیں ہے، میں طنز نہیں کر رہا. کیا میں شروع سے حافظ تھا، عالم تھا، امام تھا؟ محنت ہوئی حافظ قاری عالم الحمدللہ ادھر تک پہنچا. تو ابھی آپ بھی محنت کرو گے نا، ایک دم تو نہیں نا میرے پیارو. یہ داڑھی جو ہے نا، یہ اگر ایک رسول اللہ کی سنت ہوتی تو بھی اعلیٰ بات. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی سنت، تمام صحابہ اولیاء کی سنت. باقی بات لمبی ہو جائے گی. اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سوچو میں کیسا کہہ رہا ہوں. ایک بات ہے، اللہ کو اپنے محبوب کی سنت سے کتنا پیار ہے. حدیث میں میرے محبوب تیری ایک سنت ہمیں، 7 آسمان 7 زمین، یہاں تک کہ ہمیں تیری ایک سنت اپنے عرش سے زیادہ محبوب. تو اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی ہوئی موت آ گئی تو سنت ہے کہ نہیں؟ ہے نا. اگر ہم موت آ گئے اور ہمارے چہرے پہ کیا ہے؟ سنت ہے، ہم مر گئے. میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا قطرہ علم کہتا ہے کہ اللہ اس سنت سمیت جہنم میں نہیں پھینکے گا، نہیں پھینکے گا، کیونکہ اللہ کو سنت سے پیار ہے. نوجوانوں اور سب ساتھیوں، آہستہ آہستہ آپ نے سیرت النبی کورس پڑھا. داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتے ہو؟ یہ داڑھی نہیں ہے تو سنت حبیب ہے. سنت ایک ہوتے سنت رسول، یہ تو سنت حبیب ہے، سنت حبیب ہے. ارادہ ہے؟ جزاک اللہ. بلکہ ابھی سے ارادہ کرو انشاءاللہ، اس سنت کو نہیں چھیڑیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں وہ شعر آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ اکثر پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں. تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت کر دے اس کو تو، میں صورت لے کے آیا ہوں. میں صورت اپناؤ، انشاءاللہ اللہ اس کو حقیقت میں بدلے گا. انشاءاللہ تمجھے پختانہ ماشاءاللہ خیستہ خیستہ نوجوانان راغل دے پیرے
آدھی کورس کی شریکی تاسو انشاءاللہ دا سنت بساتو کنا دسر محبت کو دن بانی با عمل کو منزنہ بکو پدے لاری کب انشاءاللہ مخیط تیاری ہے کنا انشاءاللہ تیار ہو سب ساتھی جزاک اللہ. میرا تو دل ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کو جانے دو پر مجبوریاں ہیں. تو کب ہوگا پروگرام؟ ہفتے کو انشاءاللہ صاف ستھرا ہو کے آ جانا اور میں بھی ماحول اچھا بناؤں گا. 3 کاموں کے لیے آؤ گے بولو سند دستار دعا. سند دستار اہل محلہ یا باہر کے ساتھ اگر اپنے مستورات کو لانا چاہے تو اہتمام ہے ٹھیک ہے. باقی اگر کورس کے خرچے میں کوئی حصہ ملانا چاہتا ہے تو اجازت بس ہے. اور مستورات کو بھی بہت بہت مبارک. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وجليل انعامك الذي علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اے اللہ ہم اس لائق فائق نہیں تھے، تیرا کرم ہوا فضل ہوا. اے اللہ تو نے اس نسبت سے ہمیں جوڑ دیا، اس راستے سے ہمیں جوڑ دیا. سب کا آنا قبول فرما دے، نور بنا دے، رحمت بنا دے، برکت بنا دے، شفا عطا فرما دے. اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، الخبیر البصیر السمیع. اے اللہ یہ تیرے محبوب کے دیوانے، یہ تیرے محبوب کے پروانے. اے اللہ یہ تیرے محبوب کے گلشن کے پھول کوئی کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا. یہ تیرے محبوب کی محبت میں اڑتے ہوئے پروانے. اے اللہ کہیں گرے کہیں اٹھے، کہیں ٹھوکر کہیں اندھیرا، کہیں کیچڑ کہیں کیا کہیں کیا. اے اللہ ان راستوں کو طے کر کے سفید داڑھی والے بیمار یا اللہ غریب یا اللہ کام چھوڑ کر تیری رضا کے لیے تیرے محبوب کی محبت میں چلے اور یہاں روزہ نہ بوسے. اللہ ہم سب کو ان مستورات سمیت اپنے شان کے مطابق عطا فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اس قربانی کے بدلے میں ہمیں اپنی رضا عطا فرما. حضور تک ہمارا حال پہنچا دے یا اللہ، حضور تک ہمارا حال پہنچا دے یا اللہ. اور ہم سب کا سلام یا اللہ فرشتوں کے ذریعہ ہمارے محبوب تک پہنچا دے، ہمارے محبوب تک پہنچا دے. اے اللہ ہماری دامن خالی، ہاتھ خالی، دل خالی ہے. اے اللہ کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ پیش کرے. اے اللہ اس کورس کو قیامت کے روز رسول اللہ کی شفاعت کا ذریعہ بنا دینا. اے اللہ حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنا دینا. اے اللہ آب کوثر کا ذریعہ بنا دینا، امام الانبیاء کی جماعت کا ذریعہ بنا دینا. اے اللہ سارے عالم میں حضور کی ختم نبوت کے چرچے فرما دے، سنتوں کے چرچے فرما دے، سیرت صورت کے چرچے فرما دے. اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما. اے اللہ یہ جو بیماری پھیلی ہے اس کو ختم فرما دے، اس کو دفع فرما دے، اس کا خاتمہ فرما دے. تمام مستورات کو صحت عطا فرما، بچوں کو صحت عطا فرما، ہمیں صحت عطا فرما، ہمارے گھر والیوں کو اور گھر والوں کو صحت عطا فرما اور ہم کو صحت عطا فرما. اور یا اللہ ایمان والی موت عطا فرما دینا، شہادت والی موت عطا فرما دینا. اور یا اللہ قیامت میں ہم سب کو حضور کے دسترخوان پہ جگہ عطا فرما دینا، حضور کے دسترخوان پہ جگہ عطا فرما دینا. یا اللہ اپنے محبوب کی دامن سے ہمیں وابستہ فرما دے. اے اللہ خوابوں میں اپنے محبوب کی زیارتیں کروا دے، اس مسجد کو 24 گھنٹے آباد فرما دے. اے اللہ ان کی برکت سے مجھے قربانی والا بنا دے، میری ٹوٹی پھوٹی یا اللہ خدمت کو قبول فرما دے. اے اللہ یہ جیسے مجھے سمجھ رہے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے، مجھے ایسا بنا دے، مجھے ایسا بنا دے. اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے، تیرے محبوب کو پسند آ جائے. اے اللہ ان میں بہت سارے مقروض ہوں گے، اس قربانی کی برکت سے ان کے قرضے کا بندوبست فرما دے. بہت سارے پریشان حال ہوں گے، اس کورس کی برکت سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. بہت سارے مجھ سمیت بیمار ہوں گے، اس کورس کی برکت
ہمیں شفا عطا فرما دے۔ بہت سارے بے روزگار ہوں گے، اے اللہ ان کو اس کورس کی برکت سے حلال روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے چہروں کو اور منور فرما دے، ان کی صحت میں اضافہ فرما دے، ان کی عبادت اطاعت میں اضافہ فرما دے۔ اے اللہ فاطمہ کی بیٹیاں، خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں، سیدہ عائشہ کی بیٹیاں آئی ہیں، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کا آنا قبول فرما، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کے گھروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے، ہمارا پروگرام آسان فرما دے، اس کا بندوبست اپنے خزانوں سے فرما دے۔ اللہ للہیت نصیب فرما، اللہ للہیت نصیب فرما، اللہ للہیت نصیب فرما۔ اپنی ذات کی محبت میں ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے یا اللہ ختم نبوت کا کام لے لے، ختم نبوت کے میدان کا کام لے لے۔ اے اللہ ہمارے خالی ہاتھوں کو رحمت سے بھر دے، برکت سے بھر دے، شفا سے بھر دے۔ اے اللہ ان کو بچوں کی خوشیاں عطا فرما دے، بچیوں کی خوشیاں عطا فرما دے، گھر والوں کی خوشیاں عطا فرما دے، غموں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم۔ اے اللہ اس مجلس میں جن کی گھر والیاں وفات ہو گئی ہے، اے اللہ ان کی گھر والیوں کی مغفرت فرما، اور جن کے ماں باپ وفات ہو چکے یا ان میں سے کوئی ایک، ان کی مغفرت فرما۔ جن کی اولاد یا رشتہ دار مجھ سمیت ہمارے رشتہ دار سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے میرے ماں باپ سمیت صحت عطا فرما۔ یا اللہ